اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم لوگ مرکبات پڑھ رہے تھے، اور مرکبات ہم نے کہا کہ 5 ٹائپس آف مرکبات ہیں۔ جملے 2 طرح سے ہوتے ہیں۔ کچھ جملے مکمل جملے ہوتے ہیں جن کی صرف 2 اقسام ہیں، مرکب جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ اسمیہ جملہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو، اور فعلیہ جملہ اس جملے کو کہتے ہیں جو فعل سے سٹارٹ ہو، اور ان میں ہم حروف کو نہیں دیکھتے۔ کل ملا کے قرآن میں 3 طرح کے الفاظ ہیں: اسم، فعل اور حرف۔ اب حرف کو ہم نہیں دیکھیں گے، اگر شروع میں آ بھی گیا ہم نے اسم یا فعل میں سے دیکھنا ہے کہ پہلے کیا آ رہا ہے، اور جو بھی پہلے ہوگا ہم جملے کو وہ نام دے دیں گے۔ ان کے بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ہمارا ایک مرکب رہ گیا، اس کے بعد ہم انشاءاللہ مکمل جملوں کی طرف بھی آئیں گے۔ تو جو نامکمل جملے ہیں ان کی 5 اقسام ہیں، جن میں سے ہم نے 4 کر لی: مرکب جاری، مرکب اضافی، مرکب توصیفی اور مرکب عطفی۔ آج میں آپ لوگوں کو آیات دوں گی، اور آپ لوگوں نے پہچان کے مجھے بتانا ہے کہ اس کے اندر کون سا مرکب لگا ہوا ہے، اور جو ہے یہ آپ لوگ مجھے انشاءاللہ ایک ایک کر کے بتاؤ گے۔ پہلا مرکب جو میں لکھ رہی ہوں، میں نے آخری سورہ سے شروع کیا، سورۃ الناس، اور یہ میرے پاس آ گیا ہے جی بی ربن ناس، بی رب ناسی۔ جی میں لائن سے شروع کرنے لگی ہوں۔ حفصہ سکندر آپ کا نام سب سے اوپر آ رہا ہے۔ آپ مجھے بتاؤ گے کہ یہ جو آپ کو جملہ نظر آ رہا ہے، اس میں کون سا مرکب ہے؟ ایک مرکب ہے یا ایک سے زیادہ مرکب ہے؟ کون کون سا مرکب ہے؟ مجھے مرکب جاری نظر آ رہا ہے، آپ کھول کیونکہ کے جر دے بتاؤ نا، ورڈ رہے بتاؤ اور پھر مجھے بتاؤ کہ کیا کس طرح سے۔ بھی حرف جر ہے، اور وہ ربی کو اور ناسی کو دونوں کو جر دے رہے۔ ٹھیک ہو گیا حفظہ، میں نے آپ کو خاص طور پہ یہ رول بتایا تھا کہ جو بی حرف جارہ ہوتا ہے وہ صرف ایک لفظ کو جر دے سکتا ہے، 2 کو کبھی بھی جر نہیں دے سکتا، ٹھیک ہے؟ اس کا جو جی تعلق افیکٹ ہوتا ہے، وہ اس کا جو اثر ہوتا ہے، وہ صرف اس کے ساتھ جو چپک کے جڑ کے لفظ کھڑا ہوتا ہے، صرف اس کو وہ جر دے سکتا ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی بھی وہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ کو بھی جر نہیں دے سکتا، اور نہ ہی اس کا اثر کسی لفظ کے اوپر سے جمپ کر کے دوسرے لفظ پہ جا سکتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بے بی جو حرف جار ہے اس نے صرف رب کو زیر دی ہے، ٹھیک ہے؟ اور جی ہم نے کہا تھا کوئی بھی اسم زیر میں نہیں جا سکتا جب تک کہ اس پہ کسی بات کا اثر نہ ہو۔ تو میں نے آپ کو 4 طریقے بتائے جس سے آپ نے اس کے اثر کو دیکھنا ہے۔ پہلا تو حرف جارہ ہے۔ اب میں نے الناس کو دیکھا تو اس کے پیچھے سے مراد ہے جڑ کے چپک کے، کوئی حرف جارہ نہیں ہے، کیونکہ ہم نے ابھی بات کی کہ بی کا افیکٹ کود کے، اچھل کے اگلے لفظ پہ نہیں جا سکتا۔ سیکنڈ کون سی میں نے آپ کو ریزن بتائی تھی جس سے زیر آ سکتی ہے؟ جی حفظہ، میم 4 وجہ میں نے ابھی ذہن میں سکھا نہیں آ دی رہا۔ کہ جن کی وجہ سے زیر آ سکتی ہے۔ ایک تو حرف جارہ ہو گئی، وہ الناس کے پیچھے نہیں ہے۔ نمبر 2 پہ ڈاکٹر گلشن آپ بتائیں، نمبر 2 پہ کون سی وجہ ہوتی ہے جس سے کہ زیر آ سکتی ہے؟ جی دوسری یہ ہے کہ پہلا اسم ہلکا پھلکا ہو، تو دوسرا اسم جو ہے نا اس نے لازماً حرف جارہ کے ساتھ آنا ہے، وہ نہیں، حرف زیر جارہ والا بول ہوگا، گئے ہو آپ اس کو ہم کہو کہتے ہیں کہ جر والا مضاف۔ اسم ہونا ہے۔ جر والا، ہاں والا اسم ہوگا، اور وہ جو جر والا اسم ہوگا اس کو پھر مضاف جو آپ نے بتایا تھا نا کہ بالکل، وہ مضاف ہلکا الیہ ہوگا۔ پھلکا اسم مضاف کہلاتا ہے، ٹھیک ہے؟ جو ہلکا جی اسم ہے وہ مضاف کہلاتا ہے، اور مضاف کے فوراً بعد آ جاتا ہے مضاف الیہ، اور یہ جو مضاف الیہ ہوتا ہے یہ جر والا اسم ہوتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟
اور ان کے کمبینیشن کو کیا کہتے ہیں؟ جی مرکب اضافی. بالکل ٹھیک ہو گیا، مرکب اضافی. تو ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی کوئی ایسا جملہ ہمیں ملے گا جس میں ایک ایسا اسم جو دو مرکب کا حصہ بن رہا ہے، مثلا بی کے ساتھ مل کے رب مرکب جاری بنا رہا ہے، اور الناس کے ساتھ مل کے رب مرکب اضافی بنا رہا ہے، یعنی کہ ایک مرکب کا حصہ ہے جو ایک اسم ہے، یہ دو مرکب کا حصہ بن رہا ہے. تو جب بھی ایسی سچویشن ہمارے پاس آئے گی تو ہم اینڈ سے پیچھے کی طرف جائیں گے. اب رب اور ناس جو ہے یہ بن گیا مرکب اضافی، یعنی کہ پہلے ہم بنائیں گے رب کو، الناس کو مرکب اضافی. اب یہ پورا کا پورا مرکب اضافی کو ہم کہیں گے کہ بے زیر بی کے ساتھ مل کے کیا بن رہا ہے، یعنی کہ اب یہ اس کی دم پہ لگ چکا ہوا ہے. جو الناس ہے وہ رب کی دم کے ساتھ چپک چکا ہے، اٹیچ ہو چکا ہے، جڑ چکا ہے، اب وہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. اب پہلے ہمارے پاس کیا لفظ تھا، یہ مل کے بن رہے مرکب جاری. یعنی کہ ہم نے اس طرح سے کہنا ہے کہ جو ہلکا اسم اور جر والا اسم یہ مل کے پہلے بن جائیں گے مرکب اضافی، اور پھر یہ پورا مرکب. اب اس طرح سے آپ دیکھ لو کہ اس طرح سے تھا ربو، ربو، رب الناسی، کیونکہ کوئی بھی اسم بغیر وجہ کے زیر میں نہیں آتا. اب پہلا اسم ہمیشہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے، ربو پیش والا اسم ہے، اور الناس کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہے اس لیے زیر میں چلا گیا. بات سمجھا سکی ہوں؟ پہلا ربو جو ہے پیش والا اسم ہے، الناس کیونکہ اس کا مضاف الیہ ہے جو کہ ہمیشہ جر والا ہوتا ہے. اب یہ پہلے بنے گا کیونکہ اینڈ سے پیچھے کی طرف جانا ہے. اب جب اس کے پیچھے بے زیر بی آئے گی تو وہ ربو کو بھی زیر دے دے گی. اب اس حرف جارہ نے صرف ایک اسم رب کو زیر دینی ہے. الناس تو پہلے سے زیر والا تھا، وہ جو ربو تھا اب حرف جارہ اس کو زیر میں بدل دے گی اور یہ ہو جائے گا ربی. اس بے نے صرف رب کو زیر دی. الناس جو اس کی دم پہ پہلے سے چپک چکا ہے وہ تو پہلے سے ہی زیر والا تھا نا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، تو بے زیر بی جو ہے اس نے صرف رب کو زیر دی ہے. الناس آلریڈی زیر والا تھا. پوائنٹ میرا آپ لوگ سمجھ سکے ہو؟ جی میم. جی میم، جی الحمدللہ میم. آگے سمجھ. کہ الناس جو ہے وہ پہلے سے جر والا ہے مضاف علیہ ہونے کی وجہ سے، بالکل اور رب کے ساتھ با لگنے کی وجہ سے، بی لگنے کی وجہ سے وہ جر والا ہو گیا. جی. جو جی پہلے رب. ربو تھا نا، مضاف ہم جی نے جی پڑھا تھا نا کہ تینوں شکلوں میں آ سکتا ہے، ربو، ربا، ربی. لیکن مضاف الیہ نے صرف اور صرف جس مرضی پوزیشن میں چلا جائے، جہاں مرضی اٹھ جائے، بیٹھ جائے، لیٹ جائے، وہ زیر کے علاوہ نہیں آ سکتا. تو ہر اسم کیونکہ پیش والا ہوتا ہے، اگر ہم بے زیر بی کو ہٹا دیں گے تو بن جائے گا رب الناسی، کیونکہ رب نے تو پیش والا ہونا ہے کیونکہ ہر اسم پیش والا ہوتا ہے. اب اس کے بعد یہ جب مرکب اضافی بن گیا، اب اس کے پیچھے جب بے زیر بی اٹیچ ہوا تو اس نے ربو کو ربی بنا دیا. الناس کو اس نے کوئی اثر نہیں ڈالا، وہ تو آلریڈی زیر والا تھا مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. کلیئر ہو گئی بات آپ لوگوں کو؟ جی میم. اب اس میم میں کے نے ایک بات پوچھنی تھی کہ جی جی بی رب الناس جو ہے، اب ہم اسے کیا کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی ہے؟ بیٹا مرکب اضافی تو پہلے بنا نا، جو ہم پیچھے سے آخر کی طرف اینڈ سے پیچھے کی طرف آتے ہیں تو آخری مرکب کون سا بنا ہے؟ مرکب اضافی. نہیں بیٹا، بے زیر بی سے بنا ہے آخری مرکب. اچھا جی، مرکب جاری ہے.
जारी, अब हाँ, हम इसे मुरक्कब जारी अब कहेंगे, इन ठीक है। तीनों अल्फाज को मिला के हम मुरक्कब जारी कहेंगे, जी, ठीक। ठीक है? क्योंकि जी, मुरक्कब इजाफी में तो सिर्फ रब और नास आया ना, लेकिन जी, मुरक्कब जी, जारी में तीनों लफ्ज आ गए, तो बड़ा फिर मुरक्कब जी, कौन सा हुआ? मुरक्कब जारी। जारी, जी। अब इसके फौरन बाद आ गया है मलिक नासी। जी अस्सलाम वालेकुम। ये अगर भी आप कोई कहेंगे कि ये कौन सा मुरक्कब है तो फिर हम नीचे जो है वो सिर्फ मुरक्कब जारी लिखेंगे। जी बिल्कुल, ये मुरक्कब जारी बन गया। सही। इसी के आगे वर्ड आ गया मलिकिन नासी। अब हमने कहा कि कोई भी वर्ड जेर की हालत में नहीं जा सकता, हर इस्म पेश वाला होता है। अब मलिक में तो मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन अन्नास तो मुझे क्लियर पता है कि ये क्या है, इस्म है। मलिक की तो शायद मुझे समझ में ना आए, क्योंकि कोई निशानी मुझे नज़र नहीं आ रही कि इस्म है कि फ़ेल है, लेकिन अन्नास अल की वजह से ये मुझे बहुत क्लियरली पता चल रहा है कि ये इस्म है। और मलिक में मुझे कैसे पता चल रहा है ये इस्म है? क्योंकि मैंने कहा था कि फ़ेल कभी भी ज़ेर की हालत में नहीं होता। फ़ेल की 3 हालतें हैं, या तो वो पेश वाला होता है, या वो ज़बर की हालत में होता है, और या वो जज़म यानी कि साकिन की हालत में होता है। कोई भी फ़ेल कभी भी ज़ेर की हालत में नहीं हो सकता। तो इसलिए क्योंकि मालिकी भी ज़ेर वाला है, तो मुझे इससे पता चला कि ये भी इस्म है, हालांकि इसके ऊपर ना अल है ना तनवीन है। तो जो भी ऐसा इस्म जिसमें ना अल हो ना तनवीन, डॉक्टर गुलशन, वो क्या कहलाता है? किसका हिस्सा होता है? जी, वो इसम मारिफा होता है ना। नहीं नहीं नहीं, मारिफा की तो अभी तो हम मुरक्कबात पढ़ रहे हैं, मुरक्कब के हवाले से आपने बात करनी है। अच्छा अच्छा वो मजाफ होता है। बेटा कोई और नहीं बोलेगा, मैं बारी बारी सबके नाम ले रही हूँ, अच्छा सॉरी। सबने सीखना है ना। हिजाब आप भी वो बंद करें। जी वो हमारा मरकबे तौसीफी नहीं चला जाएगा। हल्का फुल्का इस्म किस नहीं, मुरक्कब में होता है बेटा? हल्का फुल्का इस्म मरकब जो हमने अभी पढ़ा है, हाँ, हल्का फुल्का इस्म हमारा एक हमने जो अतफी पढ़ा था नहीं उसमें क्या बेटा, आ अभी रहा था ऊपर पहले। हमने पढ़ा है रब और अन्नास। रब हल्का फुल्का इस्म है, ना अल है ना तनवीन है। वो तो मरकबे जारी और मरकबे अजाफी बाद में जाके बन गया ना, दोनों चीजें मिलके हल्का जी फुल्का इसम और साथ जो जेर वाला इसम मुजाफल है वही मिलके मरकबे हमारे अजाफी जी, बन बस गए। आप याद कर लो बेटा अल्लाह कि जो हल्का इस्म होता है, मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है, वो हमेशा मुजाफ होता है। हल्का जी, इस्म क्या कहलाता है? मुजाफ। मुजाफ, ठीक है, ठीक। अब जब भी हल्का आप इस्म ये होगा सुनना तो वो चाहते मुजाफ होगा, ठीक है? तो उसके फौरन बाद जी, हर हाल में अब मुजाफ अलैहि को आना होगा। ये दोनों ठीक है। हमेशा इकट्ठे आते हैं। जी इसको आप दोनों तरह से देख सकते हो। और उसको कंफर्म करने के लिए आपको उसकी निशानी क्या है कि वो हमेशा जेर वाला इस्म होता है। तो जी जी अन्नास को ठीक आपने है। देखा तो वो जेर वाला इस्म भी है, जी तो ठीक कंफर्म है। हो गया कि ये मरकब इजाफी है। जी 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 ठीक ठीक। है। अच्छा, इसको जी आप जी दो ठीक। तरह से देख सकते हो। एक तो ये तरीका है कि आपने हल्के इसम को पहचान लिया और आपको फौरन पता चल गया कि हल्का इसम बनता ही मुजाफ है, और फिर फौरन कंफर्मेशन के लिए आपने अगले इसम को देखा कि वो जेर वाला है कि नहीं। अगर जेर वाला है तो आपको पता चल गया कि ये मुरक्कब अजाफी है। दूसरा तरीका ये है कि आपने देखा कि ये वर्ड जेर वाले इसम है। अब आपको पता है कि जेर वाला इसम कभी भी जेर में नहीं आ सकता जब तक कि 4 वजूहात में से कोई एक वजह ना हो। अब आप मलिक को देखोगे और आप देखोगे कि इसके पीछे क्या कोई हरफ जर है, आपको नहीं नजर आया। मलिक से पहले तो कोई हरफ जारा नहीं है। फिर आपने जी ये देखना है कि क्या ये हल्का फुल्का इसम तो नहीं है। आपने जी अन्नास को देखा कि वो मलिक को तो आप शायद पहचान ही नहीं सके, अन्नास को आपने देख लिया अल की वजह से कि ये जेर वाला इसम है। ठीक है, अब इसके ऊपर निशानियां लगानी शुरू कर दो।
अन्नास से पहले कोई हरफ जर नहीं, सबसे पहले ये देखना होता है नंबर 1 पे। आपने सीक्वेंस भी याद रखना है। आपको फौरन पता चल गया ये मुरक्कब जारी नहीं बन रहा। फिर उसके बाद आपने सेकंड नंबर पे देखना है अन्नास के पीछे क्या कोई हल्का इसम है। तो मलिकी जो है आपको हल्का नजर आ गया, ना अल है ना तनवीन है, ठीक है। जी जी तो जी आपको जी फौरन पता चल गया कि हल्का इसम और जेर वाला इसम मिलके सिर्फ और सिर्फ मुरक्कब इजाफी बनाते हैं और कुछ भी नहीं बना सकते। तो ये वो निशानी है जिनसे हम इनको पहचानते हैं, ठीक है। जी जी बात क्लियर जी हुई? जी जी अच्छा, अब एक और सवाल पैदा होता है। अन्नास के बारे में तो मुझे पता चल गया कि वो मुजाफे इलई है, इसलिए जेर वाला है। मैंने कहा कोई भी इसम जेर में नहीं आ सकता बगैर वजह के। अब अगला जी सवाल मुझे ये पैदा होता है कि फिर मलिक क्यों जेर में है। अन्नास की तो समझ आ गई ना कि वो मुजाफे इलई है। असूली तौर जी पे मुरक्कब इजाफी कैसे बनता है कि एक मिनट जरा, मुरक्कब इजाफी ऐसे बनता है कि पहला इसम पेश वाला होता है, इसको होना चाहिए था मलिकुन नासी। हर इसम पेश वाला होता है, ठीक है। और ये जी तो चलो मुजाफी इलही है, इसलिए मुझे समझ आ गई कि अन्नास जेर वाला है। तो इसको पहले इसम को मलिकू होना चाहिए था। अब मैंने ये सोचना है कि ये जेर में क्यों आ गया, क्योंकि हर इसम ने तो जेर में पेश में होना होता है। अब मुझे इसके ऊपर रूल अप्लाई करने शुरू करूंगी। पहला रूल कि इस पे इसके पीछे हरफ जर है कि नहीं, अटैच चिपक के जुड़ के आया हुआ है कि नहीं। तो मुझे तो नहीं नजर आया, ठीक है। अब दूसरा मैंने असूल देखना है कि क्या मलिक से पहले कोई हल्का फुल्का इसम है। अब मलिक से पीछे क्या लिखा हुआ है, अन्नास, यही है ना मलिक से पहले, अन्नास। तो अब मैं कहूंगी कि अन्नास तो हल्का फुल्का इसम नहीं है, वो तो अल के साथ है। इसका मतलब है ये मुरक्कब इजाफी भी नहीं बन रहा। तीसरे नंबर पे मैंने कहा कि ये मुरक्कब अतफी तो नहीं है। पीछे वाला इसम क्योंकि जेर वाला है तो अगला भी जेर में चला जाता है अगर वाओ अतफ बीच में आया वाओ। अब अन्नास और मलिक के बीच में मुझे वाओ अतफ भी नजर नहीं आ रहा। आखिरी रीजन क्या सिखाई थी मैंने, फरानाज आपको याद है? चौथी और आखिरी वजह। जी उस्तानी साहिबा, एक बार सवाल, जी बेटा, एक बार मुझे फिर से आप मैंने आप लोगों को सिखाया है बता कि दें जेर कि में कोई क्या भी याद है इसम आपको? 4 वजह से आता है। या तो हरफे जारा हो जी तो वो हाँ, आगे इसम को मजबूर, जार दे देता है। जी अब मलिक से पहले हरफे जारा नहीं है। जी नंबर 2 पे हम देखते हैं कि जी अगर हल्का इसम मिल जाए आगे तो पीछे हल्का इसम हो तो आगे मुजाफे इलही जेर वाला होता है। अब मलिक से पीछे मैंने देखा तो हल्का इसम भी नहीं है। रब्बिन नास, मलिक से पहले तो अन्नास है, ठीक है ना, हल्का तो नहीं है, उस पे अल लगी हुई है। इसका मतलब है ये मुरक्कब जी इजाफी भी नहीं जी बन रहा। अब तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि अगर दो जी इसम साथ साथ हों, यानी कि मैं कह रही हूँ मोहम्मदुन, मोहम्मदी, किसी भी वजह से मोहम्मदिन व अहमदिन, यानी कि अगर अहमद से पहले वाओ अतफ हो, पीछे वाला जेर वाला हो तो ऑटोमेटिकली अगला भी जेर वाला हो जाता है। ये हमने पीछे सीखा था अतफी में। तो अब इसके पीछे वाओ भी नहीं है, वाओ अतफ आया हो तो भी हम कहते हैं कि इसका असर हो गया। ये तीन रीजन है, ना ये मुरक्कब जारी है, ना ये मुरक्कब अजाफी है, ना ये मुरक्कब अतफी है। अब आखिरी और चौथी वजह क्या है कि कोई इसम जेर में चला जाता है। अच्छा, जी समीना जी आप हेलो बताओगे? समीना कौसर,
اے الفابیٹ السلام کو آج میں ٹچ نہیں علیکم کر رہی، آپ لوگوں سے لاسٹ ٹائم ہو گئے تھے سوال، اس لیے آپ لوگوں کو صبر سے باجی بیٹھنا ہے۔ باجی میں نے تو کافی ساری کلاسیں مس ہوئی ہیں، اس لیے مجھے سمجھ نہیں آ رہا، میں تو صرف سن رہی ہوں تاکہ مجھے سمجھ آئے۔ انشاءاللہ پریکٹس سے آ جائے گا۔ حجاب آپ بتاؤ گے؟ ابھی حجاب ذہن میں والے نہیں آ رہا۔ اب اچھا، جس کو یاد آ وہ ہاتھ کھڑا کرے، اے الفابیٹس کے علاوہ۔ جی نگینہ آپ بتاؤ۔ میم مرکب توصیفی ہے۔ بالکل زبردست، میں نے کہا تھا کہ مرکب توصیفی کس کو کہتے ہیں کہ دو اسم ساتھ ساتھ ہوں اور پہلے اسم کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہو، اور اس کا قاعدہ کیا ہے کہ وہ دونوں آئیڈینٹیکل ٹوینز ہوتے ہیں، یعنی کہ چاروں لحاظ سے ایک جیسے۔ مثلا اگر میں نے کہنا ہے نیک احمد، تو اگر احمد جو بھی جس حالت میں بھی ہوگا، مجھے نیک کی جو صفت ہے اس کو بھی چاروں لحاظ سے، اس کی وسعت، اس کی حالت، اس کی جو عدد ہے، تعداد، اس کے جو جنس ہے، چاروں کو سیم کرنا پڑے گا۔ تو بیسیکلی جو پیچھے لفظ رب گزرا ہے، ٹھیک ہے، اب یہ رب کی صفت ہے، ٹھیک ہے۔ پہلا جو رب ہے، رب الناس، کہ لوگوں کا رب، اب اس رب کی آگے صفت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ رب ہونے کے ساتھ ساتھ ملک کس کو کہتے ہیں؟ بادشاہ، مالک، کیونکہ اس نے اس کو پیدا کیا، کیونکہ لوگوں کو رب نے پیدا کیا، تو وہ رب کون ہوتا ہے؟ جو پہلی دفعہ کسی چیز کی تخلیق کرتا ہے۔ تو رب نے انسان کی تخلیق پہلی مرتبہ کی، اب کیونکہ اس نے اس کی تخلیق کی تو اب وہ رب جو ہے وہ اس الناس کا مالک بھی ہے۔ تو یہ مالک کا جو ورڈ ہے، ملک کا جو ورڈ ہے، یہ اونر آف الناس، ٹھیک ہے، لوگوں کا اونر ہے۔ جس سے آپ کسی پراپرٹی کو اون کرتے ہو، آپ کا کوئی گھر ہوتا ہے، کوئی فیکٹری ہوتی ہے، کوئی بزنس ہوتا ہے، اسی طرح رب جو ہے مالک ہے الناس کا۔ تو یہ رب کی جو ہے کیا ہے؟ صفت ہے، اسی لیے اس کو چاروں لحاظ سے رب جیسا ہونا پڑے گا، کیونکہ رب ہلکا پھلکا تھا تو مجھے ملک کو بھی ہلکا بنانا پڑا، نہ میں نے اس پہ ال لگائی نہ اس پہ تنوین لگائی، اور کیونکہ رب زیر کی حالت میں تھا بے حرف جارہ کی وجہ سے، تو اس کی صفت ملک جو ہے اس کو بھی مجھے زیر دینی پڑی۔ بات سمجھ آئی آپ لوگوں کو؟ تو یہ جو ہے ملک جو ہے یہ بیسیکلی رب کی صفت ہے۔ رب کو ہم کہیں گے موصوف۔ موصوف کون ہوتا ہے؟ وہ اسم جس کی آگے صفت بیان ہونی ہے۔ تو رب جو ہے وہ موصوف ہے، اور ملک، اب اس کو ہم نے پھر وہی والی بات کرنی ہے کہ میں نے کہا کہ اینڈ سے ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں، تو ہم پہلے کہیں گے، یہ بھی تو آپ کو شاید مشکل بات لگ رہی ہے، لیکن آگے جا کے آپ کو آہستہ آہستہ اس کی سمجھ جب آنی شروع ہوگی تو آپ کو یہی بات بہت انٹرسٹنگ لگے گی۔ ہم نے کہا اینڈ سے ہم پیچھے آتے ہیں، پہلے ہم نے بنایا ملک، یہ بننا تھا ملکن، ہر اسم ہوتا ہے پیش والا، ملکن ناس۔ اب یہ کیونکہ مرکب اضافی ہے، مضاف الیہ ہے، تو الناس اس وجہ سے زیر میں آ گیا اور یہ بن گیا مرکب اضافی۔ تو پہلے بنے گا مرکب اضافی، اب جو رب الناس ہے، اب میں نے بے زیر بی کو بھی نہیں ملایا، ٹھیک ہے، خالی رب ناسی، ٹھیک ہے، یہ بھی بن گیا مرکب اضافی۔ دو مرکب اضافی ہو گئے میرے پاس، ایک مرکب اضافی بن گیا کیونکہ ملک جو ہے وہ بھی ہلکا پھلکا اسم ہے، آگے زیر والا اسم ہے،
تو یہ آٹومیٹکلی بن گیا مرکب اضافی. اسی طرح رب بھی ہلکا پھلکا اسم ہے اور آگے الناسی زیر والا اسم ہے تو یہ بھی بن گیا مرکب اضافی. جب ہلکا اسم اور زیر والا اسم ملتا ہے وہ کچھ بھی نہیں بن سکتے سوائے مرکب اضافی. اب میں نے اوپر لکھ دیا مرکب اضافی 1 اور نیچے لکھ دیا مرکب اضافی 2. اب اس کے بعد اب میں نے کیا کیا کہ ملکو کو میں نے کہا یہ ہے موصوف یا نہیں سوری رب کو میں نے کہا یہ ہے موصوف اور میں نے آپ کو کہا جو چیز اس کے ساتھ چپک چکی ہوتی ہے وہ علیحدہ نہیں ہو سکتی. تو ربو کے ساتھ آلریڈی الناس چپکا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ علیحدہ نہیں ہو سکتا. اس کو میں نے کہا رب الناس, یہ ہے موصوف یعنی کہ جو لوگوں کا رب ہے یہ وہ اسم ہے جس کی آگے صفت بیان ہونی ہے. اور ملک کن, اب آپ نے دیکھے دونوں پیش والے ہیں, ربو بھی پیش والا ہے اور کیا ہے ملکو بھی پیش والا ہے. لیکن الناس کیوں زیر والے ہیں؟ کیونکہ وہ مضاف الیہ ہیں اور مضاف الیہ صرف کیا ہوتا ہے, زیر والا ہوتا ہے. یہ اب اس کی صفت بیان ہو رہی ہے. رب الناس جو کہ مرکب اضافی نمبر 1 تھا وہ موصوف ہے, اس کی آگے صفت ہے. تو اب یہ دونوں صفت کو ربو کی طرح پیش والا ہونا پڑے گا, ہلکا پھلکا ہونا پڑے گا اور جو ہے یہ اب اس طرح سے بن گیا. اور اس کے بعد اب یہ دونوں مل کے کیا بن گئے, مرکب توصیفی. اور جو بچوں کو سمجھ نہیں بھی آ رہی کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہم نے تو صرف ترجمہ سیکھنا ہے. اگر آپ لوگوں کو یہ کمپلیکیٹڈ لگ رہا ہے یا مشکل لگ رہا ہے یا سمجھ نہیں آ رہی تو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا, ہم نے صرف ترجمہ سیکھنا ہے, ٹھیک ہے. جن کو اچھا لگ رہا ہے وہ یاد کر سکتے ہیں, جن کو اچھا نہیں لگ رہا بے شک یاد نہ کریں, بس کانسیپٹ ہمارا کلیئر ہونا چاہیے. اور نام یاد نہیں بھی ہوتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا, مقصد ہمارا ترجمہ سیکھنا ہے. تو اب یہ دونوں مل کے بن گئے آپس میں مرکب توصیفی. اب اس کے بعد ہم کیونکہ اینڈ سے پیچھے آ رہے ہیں, اس کے بعد جب اس کے نیچے اب بیزر بی آئے گی تو یہ اب پورے کے پورے جملے کو پہلے تو یہ کرے گا ربو کو پیش دے گا, ٹھیک ہے, اور آٹومیٹکلی اس کی صفت کو بھی پیش مل جائے گی. جیسے اس بی نے ربو کو پیش دی تو آٹومیٹکلی جو اس کی صفت ہے ملک اس کو بھی زیر میں جانا پڑے گا. یہ بھی پیش والا تھا. زیر نہیں دے گا میم, زیر نہیں دے گا پیش کس نہیں دے گا یہ یا تو میں زیر نے دے صرف گا؟ بتایا کہ یہ ربو اور کو جو پیش والے ہیں نا, اب جب بی اٹیچ ہوگا اچھا تو یہ اب آٹومیٹکلی ان کو زیر دے دے گا. جب رب کو زیر دے گا, بے نے تو صرف ایک لیٹر کو زیر دینا ہے نا, ایک ورڈ کو, اس نے بیسیکلی ربی کو دیا زیر. اور یہ کیونکہ موصوف ہے تو صفت کو اس کا آئیڈینٹیکل ٹوین بننا ہوتا ہے, تو آٹومیٹکلی اس کی جو صفت ہے اس کو بھی زیر میں جانا پڑے گا. آئی ہوپ میں بات سمجھا پائی ہوں. کنفیوز کر دیا ہے کہ سمجھ آئی ہے جی تھوڑی میم, سی؟ مجھے ایسے لگا ہے کہ میم میم آپ نے یہ یہ بتایا ہے کہ ربو الحمدللہ. اور مالک دونوں پیش والے تھے, کیونکہ رب جو ہے ربو جو تھا وہ موصوف ہے اور مالک صفت ہے. تو جب بی لگ گیا رب کے ساتھ تو اس نے کسرہ دے دی رب کو, جی ربی ہو گیا, تو اس کی صفت کو بھی اسی کے برابر آنے کے لیے مالکی ہونا پڑا, بالکل کسرہ ایسا لے. ہی ہے, پرفیکٹ سمجھ آئیے آپ کو. تو میم یہ جب صورت میں ہم یہ مطلب پہلے تو دیکھتے تھے نا یہ مرکب توصیفی یا
ये मुरक्कब इजाफी बनाने के लिए हम अलग अलग लफ्ज देखते थे। अब हमने जब सूरत पढ़नी है तो रब्बुन नास, जैसे आपने कहा रब्बिन नास और मालिकिन नास, तो अब हम इनको देखा करेंगे, मतलब दो दो लफ्जों को मिला के कि लोगों जी, का जो अगर रब। कोई मुरक्कब बन रहा होगा तो हम देखेंगे ना। हाँ जी, हमने तो रूल्स ठीक। सीख लिए ना, रूल्स के तहत हम उनको अप्लाई करके सीख रहे हैं। शुरू में कोई जी भी नई चीज पढ़ते हो ना, वो आपको मुश्किल लगती है, ठीक है। लेकिन जब बार बार पूरे कुरान में आपको क्या सिर्फ ये 5 मुरक्कब है, इसके अलावा छठा तो कोई मुरक्कब ही नहीं है, तो इसका मतलब जी, है कि हर सूरत की हर आयत में आपने इन्हीं 5 मुरक्कब को पढ़ना है। तो 2-4 सूरतें करने के जी बाद फिर आपको आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ जी, शुरू में जी आपको मुझे समझ मुश्किल लगेगा ना, कोई भी नई चीज हो शुरू में मुश्किल लगती है। अब जब मैंने यहाँ पे अप्लाई सामने कर दिया ना, तो इसकी अगली आयत देखो। आपको अब यहाँ पे मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, आपको खुद ब खुद समझ आएगी। इला। मैम जी बेटा। एक चीज पूछनी। जी जरूर। इसका मतलब ये है कि एक आयत चाहे वो जितनी भी लंबी हो, तो मौसूफ अगर स्टार्ट में है तो आखिर में सिफत यानी आखिर तक अगर सिफत आ रही है तो वो उसको असर करेगी। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो मैंने कहा ना सिफत एक भी हो सकती है और सिफत एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। चाहे वो आयत में कहीं भी हो कहीं पे भी नहीं, आखिर तक। कनेक्शन तो रहेगा ना आपस में बेटा, ये तो साथ साथ जुड़ के आ रही है ना। यानी वो तो है, जी मतलब कहने का ये है जी कि जी, अगर वो जैसा बिल्कुल रब ऐसा की है। बात हो अब रही है आप और देखो इसके फौरन बाद क्या आ गया, इलाहिन नास। अब आपने देखा ये भी दोनों जेर वाले हैं, ठीक है। सही। अब इलाह आपको देखते ही, अब पहली दफा नई बात थी तो आपको समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ देखते साथ आपको पता चल रहा है कि इलाह हल्का फुल्का, इलाह आपको पता है अल्लाह को कहते हैं, ठीक है। तो और ये आपको नजर आ रहा है हल्का फुल्का, ना अल्लाह ना तनवीन है। फौरन आपको पता है हल्का फुल्का इसम क्या बन के आता है। इरम शेख आप बताओगे हल्का फुल्का इसम क्या बन के आता है। इरम क्लास में मौजूद हो। जवेरिया आप बताओ, जब भी हल्का फुल्का इसम कहीं पे भी मिलेगा तो क्या होगा वो। कंवल आप बताओ। कोई भी मौजूद नहीं क्लास में है, जी क्लास ऑन करके गायब हो मुजाफ जाते हैं। होगा। जी कौन बोल रहा है। मुजाफ होगा। रुखसाना परवीन। जी मुजाफ है, ठीक है। और मुजाफ के बाद फौरन क्या आता है। रुखसाना। मुजाफ अलैह। मुजाफ इलई। मुजाफ अलैह। नहीं कहना, मुजाफ के इलैह। नीचे जेर है, इलई। अच्छा मुजाफ ठीक है ठीक है। मुजाफ इलैह। इलई। अब उसको कंफर्म करने के लिए इलैह। क्या चेक करना है कि वो जेर वाला इसम है कि नहीं। तो क्या जेर वाला है अन्नास। जी मैम है। तो अन्नास तो इसलिए जेर वाला है कि वो मुजाफे इलही है। इलाह क्यों जेर में है। इसलिए कि रब्बू है, बी रब्बी है। बिल्कुल, रब की क्योंकि सिफ्त है। रब की ये भी सिफत नंबर 2 आ सिफ्त है। गई है, ठीक है। पहली रब की सिफत क्या थी जी कि वो रब होने के साथ मलिकन। साथ मालिक भी है इंसान का। और अब उसकी एक और सिफत क्या है कि मालिक होने के साथ साथ वो लोगों का इलाह भी है, इलाह भी है। माबूद भी है, जिसकी इबादत करनी हाँ। है, ठीक है, जिसके हुक्मों को ताबे होना है। क्योंकि उसने हमें तख्लीक किया, क्योंकि उसने हमें पैदा किया, इसलिए वो हमारा मालिक हुआ। तो जैसे किसी गुलाम को, किसी नौकर को अपने मालिक के इशारों पे नाचना पड़ता है, चाहे उसको कोई बात अच्छी लग रही है या नहीं लग रही, तो उसी तरह इंसान को भी अपने रब की, अपने इलाह की, अपने मालिक की हर बात को मानना होगा। ये हमारे फ्राइज में शामिल है, ठीक है। बात समझा अस्सलाम पाई वालेकुम हो। जी मैम। तो ये पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह। इलाह हल्का इसम और अन्नास मजरूर जेर वाला इसम मिलके बन गए मुरक्कब इजाफी। और मुरक्कब इजाफी बनने के बाद इलाह जो है वो अल्लाह की एक सिफ्त भी है।
اب ہم کہیں گے صفت نمبر 2، 2 رب کی السلام علیکم صفت، میم، مجھے ایک سوال پوچھنا تھا. جی ضرور، بولو بیٹا. جی میم، میں پوچھ رہی تھی کہ موصوف کے جو صفت ہوتی ہے نا، تو صفت تو کئی آ سکتی ہے نا. صفت کیا ہوتی ہے؟ مطلب ایک موصوف کے تو کئی صفت آ سکتی ہے نا، وہ میں پوچھ بالکل رہی ایک سے زیادہ آ سکتی ہے، اسی لیے یہاں پہ 2 صفات آ گئی نا. پہلی جی رب جی کی صفت ہے کہ وہ مالک ہے انسان کا، اور دوسری صفت ہے کہ مالک ہونے کے ساتھ ساتھ الہ بھی ہے، معبود بھی جی ہے، عبادت کے لائق بھی ہے. جی جی. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں جی. من شرری، اب آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ سب چیزیں ابھی تک ایک جملہ بن رہی ہیں، آپس میں یہ سب کنیکٹ ہوتے جا رہے ہیں اور یہ ایک جملہ بن رہے ہیں. اب آگے من، میم ہر پہ جا رہی ہے. من شرری، شرل وسواس، وسواسی الخناس، الخناسی. اب میں نے دیکھا شر بھی زیر والا، الوسواس بھی زیر والا، الخناس بھی زیر والا. اب میں اینڈ سے شروع کر دیتی ہوں، یہ چیک کرنا کہ یہ ان کی کس کس وجہ سے یہ زیر میں آیا، کیونکہ تینوں زیر والی ہیں، اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ہی کوئی مرکب بن رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ تبھی سارے کے سارے زیر میں آئے ہوئے ہیں. تو اب مجھے اینڈ سے پیچھے کی طرف آنا ہے اور میں نے وجہ دیکھنی شروع کرنی ہے. 4 وجہ ہم نے سیکھ لی، ہم جب بار بار اس کو رپیٹ کریں گے تو ہمیں خود ہی انشاءاللہ یاد ہونی شروع ہو جائیں گی. تو ماہد مسعود آپ بتاؤ گے الخناس کو زیر کیوں آئی؟ آپ نے ایک ایک کر کے وجہ کو مجھے بتانا ہے اور بتانا ہے کہ وہ یہاں پہ اپلائی ہو رہی ہے کہ نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الخناس جو ہے وہ الوسواس، یہ دونوں اسم ہے، اور یہ شرری کی جو ہے وہ نہیں مضاف بیٹا، میں نے الیہ ابھی بن صرف رہا ہے. الخناس کا پوچھا اور میں نے آپ کو کہا ہے مجھے وجہ بتانی ہے، جو میں نے 4 رول سکھائے ہیں. رول نمبر 1، آپ نے سیکونس بھی نہیں ہلانا. پہلا رول کیا ہے زیر آنے کی وجہ؟ کہ اس سے پہلے حرف جر ہو. الخناس سے پہلے حرف جر ہے، نہیں ہے. کراس لگا دیا. نمبر 2، دوسری وجہ کہ کیا یہ ہوتی ہے؟ مضاف الیہ تو نہیں ہے. اور اس سے پہلے اس کا مطلب ہے کیا ہونا چاہیے؟ ایک ہلکا اسم. کیا اس کے پیچھے ہلکا اسم ہے؟ نہیں. پھر تیسری ریزن ہے کہ اس کے پیچھے کوئی واو عطف ہے، وہ بھی نہیں ہے. تو آخری وجہ کیا رہ گئی؟ صرف 4 وجہ ہیں. کہ یہ کسی کی صفت بن رہی ہے. بالکل آئیڈینٹیکل، اس کے پیچھے جو ایک اسم ہو جو آئیڈینٹیکل ہو اس جیسا، یعنی کہ اس کی وسعت بھی سیم ہو، دونوں آل والے ہوں یا دونوں تنوین والے ہوں، یا اس کی اعرابی حالت بھی سیم ہو. کیا ایسا ہے؟ جی جی، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے وسواسی، اس کے نیچے بھی زیر ہے، اور دونوں ال سے شروع ہو رہے ہیں، دونوں آل سے شروع ہو رہے ہیں. اور ہمیشہ موصوف پہلے آتا ہے اور صفت بعد میں آتی ہے. اس کا مطلب کیا ہوا کہ الوسواس یہ موصوف ہے، اور یہ اس کی کیونکہ الخناس صفت ہے، اس وجہ سے صفت کو بھی زیر میں جانا پڑا. الوسواس کیونکہ زیر والا ہے تو آٹومیٹکلی اس کی جو صفت ہے اس کو بھی زیر میں جانا پڑا. بات سمجھ آ گئی؟
हाँ मैम बिल्कुल ये एक दफा और रिपीट कर दे ताकि ये अच्छे से याद हो जाए। 4 रीजन है बेटा। सबसे पहले आपने देखना है चार अल reasons मैम। खन्नास से पहले हरफे जारा है कि नहीं। पहली रीजन, क्योंकि हरफे जारा जो होता है वो अपने बाद इसम को जेर में ले जाता है। अब इसे अल खन्नास से पहले हरफे जारा नहीं है। नंबर 2 देखना है कि उसके पीछे कोई हल्का फुल्का इसम हो, यानी कि मुजाफ हो, तो मुजाफे इलई जेर में होता है। अब जब मैंने अल खन्नास से पीछे देखा तो हल्का इसम क्या होता है, ना अल हो ना तनवीन हो, तो मुझे तो वो उस पे अल नजर आ गया। ठीक है, इसका मतलब है कि मुरक्कब इजाफी भी नहीं बना रहा। नंबर 3 पे है कि मुरक्कब अतफी तो नहीं बना रहा, यानी कि इसके पीछे इन दो इसमों के दरमियान कोई वाव होना चाहिए था। अब कोई वाव भी नहीं मुझे नजर आ रहा, इसका मतलब है मुरक्कब अतफी भी नहीं बन रहा। आखिरी वजह क्या होती है कि वो मुरक्कब तौसीफी है, यानी कि दो इसम आइडेंटिकल एक जैसे हैं, यानी कि या तो दोनों अल वाले होंगे या दोनों तनवीन वाले होंगे। ठीक है, और उनकी हालत भी सेम होगी, या दोनों पेश वाले होंगे या दोनों जबर वाले होंगे या दोनों जेर वाले होंगे। ठीक है, तो आपने जब चेक किया तो आपको पीछे वाला इसम अगले इसम का आइडेंटिकल ट्विन नजर मिल गया। ठीक है, यानी कि दोनों अल वाले और दोनों जेर वाले। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों मिलके मुरक्कबे तौसीफी बना रहे हैं। अब मुरक्कब तौसीफी का जो पहला वाला इसम होता है वो मौसूफ कहलाता है, यानी कि वो इसम जिसकी आगे तारीफ बयान होनी है। क्या कौन होता है मौसूफ? वो इसम जिसकी आगे सिफत आनी है। तो अल वसवास, वसवसे डालने वाला। अल वसवास का मतलब क्या है? वसवसे डालने वाला। वसवसा क्या होता है? इसका मतलब क्या होता है कि कोई आपके पास आए, आपके दिल में कोई ख्याल पैदा करे और फौरन वहां से भाग जाए, फिर आए, फिर कोई और आपके दिल में कोई ख्याल पैदा करे फिर भाग जाए, यानी कि आना और जाना और भाग जाना, यानी कि इस एक्शन को वसवास कहते हैं। कोई गलत सोच डाल दी दिमाग में, दिल में, और फिर वहां से रफू चक्कर हो गए। तो अब अल वसवास, वसवसे डालने वाला, और खन्नास का क्या मतलब होता है? वसवास होता है वसवसे डालने वाला, खन्नास का ये मतलब होता है कि छुप छुप कर हमला करने वाला, यानी कि बार बार आना और भाग जाना। तो वसवा यानी कि किसकी खसूसियत होती है वसवसे डालना दिल में? शैतान की। शैतान की। शैतान की। तो अगर कोई इंसान आपके साथ बैठ के ये अमल कर रहा हो, यानी कि आपके किसी दोस्त के खिलाफ आपके दिल में वसवसे डाले, आपके किसी नंद भावज के खिलाफ आपके दिल में वसवसे डाले, तो वो कौन होगा इंसान? शैतान। शैतान का साथी, उसका चेला, उसका मददगार। तो क्या ऐसी सिफत रखने वाला आपका कोई दोस्त हो सकता है? नहीं, दुश्मन है। अगर वो उस शख्स के खिलाफ आपके दिल में वसवसे डाल रहा है तो लाजमन आपकी बात जाके उसको भी पहुंचाएगा और उसके दिल में आपके खिलाफ वसवसे डालेगा, और आपके बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन रिश्ते के बीच में दरारें पैदा करेगा, और ऐसा शख्स शैतान का महबूब तरीन चेला होगा, जो कि झगड़े डलवा रहा है, लड़ाइयाँ करवा रहा है, रिश्तों को तोड़ रहा है। अल्लाह ताला ने कहा कि 3 दिन तक अगर लगातार आप कलाम नहीं करोगे एक मोमिन दूसरे मोमिन से, तो उस पे जन्नत हराम कर दी जाती है। कितने हमारे में से ऐसे लोग हैं जो कई कई साल से एक दूसरों से नाराज हुए बैठे हैं। ये बहुत सोच तलब बात है कि 3 दिन अगर लगातार आपने किसी मोमिन ने मोमिन से बात नहीं की नाराजगी की वजह से, तो उस पे जन्नत हराम कर दी जाती है और दोजख वाजिब कर दी जाती है। तो कोई ऐसा हमारी क्लास का बच्चा है जो किसी से नाराज है, तो फौरी तौर पे अल्लाह से तौबा करे, इस्तगफार करे और उस रिश्ते से सुलह करे। वो जो मर्जी आपके साथ जिसका बिहेवियर होना हो, आपको बुरा कहे, भला कहे, गाली दे, जो मर्जी करे, आपने अपनी आखिरत, कहते हैं अपनी फिक्र आखिरत पे आपकी नजर होनी चाहिए कि कोई लम्हा ऐसा नहीं है। मैंने आपको पहले बताया हमारे 5 रिलेटिव्स 3 दिन के अंदर फौत हुए। परसों मेरे मामू फौत हो गए हैं और कल रात को
9 بجے میری نند کا جو داماد ہے جو صرف 42 ایئرس کا تھا سوئے سوئے فوت ہو گیا امریکہ میں. اور تو یہ زندگی ہے. کن چیزوں کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے کتنے سال زندہ رہنا ہے. آپ کو اپنے اگلے لمحے اپنے اگلے پل کا نہیں پتا. ابھی کے ابھی اللہ سے معافی مانگ کے اگر کوئی ایسا بندہ ہے اس کلاس میں, اللہ سے نیت کر لے کہ اللہ میں نے اس بندے کو ناراض کیا ہوا ہے, میں اس سے خود ناراض ہوں, چاہے وہ بہت ہی بڑا ظالم کیوں نہیں ہے, اللہ میں سچے دل سے اس کو معاف کرتی ہوں اور پہلی فرصت میں فون کر کے اس سے معافی مانگوں گی, اسے صلح کروں گی. وہ صلح ہو نہ ہو وہ اس کا معاملہ ہے, آپ نے اپنی طرف سے یہ سلسلہ کرنا ہے. تو یہاں پہ پھر وہی بات کہ وسواس الخناس یہ ایک موصوف ہے, ایک صفت ہے, اور یہ دونوں مل کے کیا بن گئے؟ مرکب توصیفی. اور مرکب توصیفی میم بننے کے بعد میم میرا ایک سوال ہے. جی ضرور پوچھیں. میم آپ نے کہا تھا کہ اوپر کا جو کہے تھے کہ برب الناسی ملک الناسی الہ الناسی, اس میں ربی جو بربی جو ہے یہ موصوف ہے. جی آگے اس کی 2 صفات آ گئی تھی نا, مالک یعنی کہ لوگوں کا مالک ہونا اور لوگوں کا الہ ہونا, جی یہ اس رب کی 2 صفات تھیں. یہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ یہاں مرکب توصیفی تو چاروں پہلو سے ایک ہی وہ بیٹا یہ حالت میں اب آتے ہیں نا. نئی بات شروع ہوگی, اب وہ یہ اس کی صفت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہاں. یہ اس کے یہاں تو اب شیطان کی بربی بات کو ہو رہی ہے, تو ہم یہاں پہ اللہ کی صفت تو نہیں ہو سکتی نا, وسوسے ڈالنے والا. مجھے سمجھ دماغ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے. بربی کے اوپر ال نہیں ہے نا, پھر یہ موصوف کیسے ہوگا, یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ربی کی تو بات ہی نہیں ہو رہی, یہاں تو الوسواس اور الخناس کی بات ہو رہی ہے. ہاں میں بھی یہی کہہ رہی ہوں کہ یہ مرکب توصیفی میں تو چاروں پہلو سے ایک ہی جی تو یہ چاروں حالت پہلو بنائیں سے ہے گے نا نا. بیٹا, دونوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے. الخنا میں بربی کی بات کر رہی ہوں بیٹا میم. رب کو تو پیچھے چھوڑ دو نا, رب کا تو وہاں جملہ ختم ہو گیا, مکمل ہو گیا. یہ اب نیا میں ایک جملہ بات کروں. شیطان کا شروع ہو گیا. یہ انہوں نے پچھلی بات ہوئی تھی نا, وہ انہوں نے کہا تھا کہ پوری صورت میں وہی موصوف رہے گا, تو وہ پوری صورت میں نہیں ہے, وہ 2-4 جملوں کے لیے صرف ایک جی موصوف وہ تھا. جملہ وہاں پہ ابھی موصوف مکمل ہو چینج گیا, گیا. اب یہاں پہ نئی بات شروع ہو رہی ہے نا. اب صرف من شری اور الوسواس الخناس کو اور آخر دیکھنا شروع ہے, کریں. یہ نیا جملہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, جی میم. تو اب اس جملے میں الوسواس موصوف ہے, وسوسے ڈالنے والا, بریکٹ میں آپ شیطان بھی لکھ سکتے ہو, اور اس وسوسے ڈالنے والی کی صفت کیا ہے کہ وہ الخناس بھی ہے, یعنی کہ چھپ چھپ کے حملے بھی کرتا ہے. یہ اس شیطان کی صفت ہے. یہاں فوڈ کلر پڑا ہوا تھا, کدھر گیا؟ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ الوسواس موصوف ہے اور اس کی اور آخر شروع صفت کیا ہے جا رہے ہیں. کہ وہ چھپ چھپ کے حملے کرتا ہے, جو شیطان ہے. تو وسواس پہلے موصوف آتا ہے, پھر اس کی صفت آتی ہے. تو الخناس جو ہے وہ صفت کس کی ہے؟ وسواس کی. اور یہ دونوں مل کے بن گئے مرکب توصیفی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ الخناس کو تو زیر کیوں مل گئی؟ کیونکہ وہ الوسواس کی صفت تھی, اور صفت کو اپنے موصوف جیسا ہونا ہوتا ہے, اسم جیسا ہونا ہوتا ہے. اب اگلا سوال یہ ہے کہ الوسواس کو زیر کیوں ملی؟ کون بتائے گا؟ اینڈ کا کوئی بچہ؟ محمونہ آپ بتاؤ گے؟ الوسواس کے اوپر وہ رولز اپلائی کرنے شروع کرو ایک ایک کر کے. کیونکہ شرری میم جر میں ہے نا میم, زیر میں, تو وہ بھی نہیں اسی بیٹا کو یہ فالو. نہیں, میں نے آپ کو 4 قاعدے بتائے ہیں, آپ نے وہ 4 قاعدے اپلائی کرنے ہیں, وہ ہم سیکھ رہے ہیں اس وقت.
رول نمبر 1، رول نمبر 2، رول نمبر 3، رول نمبر 4، 4 رولز ہیں صرف زیر آنے کے. ان رولز کو آپ نے بتانا ہے. میں پہلا رول بتاؤں کیا بتایا ہے؟ میں بتاؤں فراناز ثانی صاحبہ. نہیں، میں نے کہا سب نے سیکھنا ہے نا بیٹا، میمونہ نے بھی سیکھنا ہے. میمونہ آپ کھولو اپنا مائک. رول نمبر 1 آپ کو کیا بتایا ہے میمونہ؟ میم میں بتاؤں. بیٹا آپ پلیز میمونہ کو جواب دینے دیں. میمونہ آپ مائک کھولیں پلیز اپنا. یہ استاذہ میرا مائک ہی نہیں کھل رہا تھا. ہاں، پہلا رول کیا بتایا ہے؟ زیر آنے کا پہلا قاعدہ کیا ہوتا ہے؟ جی کہ اس کے ساتھ کوئی جڑا ہوا حرف جر ہو. تو کیا الوسواس سے پہلے جڑا ہوا ہے حرف جر؟ نہیں استاذہ، دوسرا رول یہ کیا تو بتایا تھا؟ حرف جر نہیں ہے. کہ پیچھے کیا ہو؟ دوسرا تھا ہلکا پھلکا اسم ہو. تو کیا الوسواس سے پہلے ہلکا اسم ہے؟ جی استاذہ یہ ہلکا پھلکا اسم ہی ہے. شرری جو ہے یہ ہلکا اسم ہے. تو جب ہلکا اسم جی اور زیر والا اسم ملے تو وہ مل کے کیا بنتے ہیں؟ وہ مرکب اضافی. بالکل ہو گیا مرکب اضافی. اور ہم نے سیکھا تھا کہ مرکب اضافی میں جو دوسرا اسم ہوتا ہے وہ لازمی زیر والا ہوتا ہے. جی 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 تو بالکل. الوسواس جی کا وجہ پتہ چل گئی آپ کو زیر میں آنے کی، کیونکہ وہ جی کہ اس مضاف سے پہلے جو الیہی ہے اور مضاف الیہی جی وہ ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. جی اب جی کیونکہ استاذہ یہ مضاف الیہی ہے اور زیر والا ہوا تو آٹومیٹکلی اس کی صفت کو بھی زیر میں جانا پڑا، الخناس کو. جی استاذہ. یہاں تک جی بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ ایکسکیوز می میم، جی یہ بیٹا. شرری جو ہے یہ فیل نہیں ہوگا شر؟ نہیں بیٹا، آپ کو بتایا ہے کہ کوئی بھی فعل کبھی بھی زیر کی حالت میں نہیں ہوتا. یہی اس کی نشانی ہے اسم ہونے کی. شرری آپ نے دیکھا نا زیر کی حالت میں ہے. اسم کی حالت زیر والی ہوتی ہے، فعل کبھی بھی زیر میں نہیں ہوتا. فعل یا تو پیش کی حالت میں ہوتا ہے یا زبر کی یا ساکن کی، جس کو ہم جزم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، کلیئر ہے؟ ٹھیک ہے. ہاں، تو شر ایک نام کے طور پہ بھی ہوتا ہے نا کہ وہ بہت شر پسند ہے، تو وہ کوئی کام تو نہیں کر رہا نا، یعنی کہ اس کی خصوصیت ہے، استاذہ اس کی صفت ہے کہ وہ شر پسند ہے. آپ کو احمد بہت ہی شر پسند ہے، تو آپ اس کی صفت کے طور پہ کہہ رہے ہو نا، اس کی کوالٹی کے طور پہ کہہ رہے ہو. کوئی ایکشن تو نہیں وہ کر رہا نا وہاں پہ. جی یہاں ٹھیک ہے. سمجھ آئی بیٹا؟ جی جی استاذہ اس سے پہلے حرف جر بھی ہے. جی بالکل، اور حرف جر کے بعد بھی لازمی اسم آتا ہے، یہ دوسری پہچان ہو گئی. بہت اچھا پوائنٹ جی بتایا. حرف جر کے بعد کبھی بھی فعل نہیں آ سکتا، صرف اسم آ سکتا ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ کو یہ پتا چلا کہ الخناس کیوں زیر والا تھا، کیونکہ وہ صفت بن کے آ رہا ہے، اس کا موصوف زیر والا ہے. اب آپ نے دیکھا موصوف کیوں الوسواس کیوں زیر والا ہے، کیونکہ وہ شر مضاف کا مضاف الیہی بن رہا ہے اور مضاف الیہی ہمیشہ زیر والا ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ شر کیوں زیر والا ہے، تو آپ کو پہلا ہی رول جب آپ دیکھو گے کہ حرف جر تو نہیں، تو آپ کو من حرف جر نظر آ گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ من حرف جر نے شر کو زیر دے دی. تو سب مختلف وجہ سے زیر میں آ رہے ہیں نا، سیم ریزن تو نہیں بن رہی ان کی. ٹھیک ہے، جی استاذہ. اس میں اب تین مرکبات ہیں. جی بیٹا. اس میں تین مرکبات ہیں، من شرری رفع جارا ہے، جی، شرری وسواسی مضاف الیہ ہے، شری کو ہم الوسواسی الخناسی موصوف صفت ہے. بالکل زبردست ہو گیا. اور یہ مل کے ایک، یہ پورا کا پورا ایک مرکب جاری بنے گا، کیونکہ ہم اینڈ کی طرف سے آ رہے ہیں نا. یہ مضاف ہے شر، اور یہ پورا الوسواس الخناس، یہ پورا مرکب جو توصیفی ہے، یہ پورا کا پورا مضاف الیہ کہلائے گا، کیونکہ میں نے کہا جو جڑ جاتے ہیں وہ ٹوٹ نہیں سکتے. اور یہ مل کے بن جائیں گے مرکب اضافی. پہلے بنا مرکب توصیفی،
پھر ان 3 لفظوں سے مل کے بن گیا مرکب اضافی، اور پھر من کے ساتھ مل کے من حرف جارہ، اور حرف جارہ کے بعد اب یہ پورا مرکب اضافی جو ہے، اس پورے 3 الفاظ مل کے اب یہ پورے مرکب اضافی کو ہم کہیں گے جر والا اسم. کیونکہ جو لفظ اٹیچ ہوتا جا رہا ہے اب وہ ٹوٹ نہیں سکتا. اور اب یہ آخر میں یہ پورا جملہ جو ہے وہ مل کے بن جائے گا مرکب جاری. اور آپ لوگوں نے پریشان بالکل نہیں ہونا. میں نے آپ کو کہا شروع میں ہر نئی چیز آپ کو مشکل لگتی ہے، لیکن جب ہر صورت کے اندر، ہر آیت کے اندر ہم نے یہی پڑھنا ہے تو انشاءاللہ یہی چیز آپ کو بہت آسان لگنی شروع ہو جائے گی. کلیئر ہے؟ اب جو اینڈ کے بچے رہ گئے ہیں انشاءاللہ اگلی کلاس میں ان سے میں کرواؤں گی، اینڈ سے شروع کروں گی. ٹھیک ہے؟ یہ اینڈ کے جتنے بھی بچے ہیں ایس اور یہ باری باری انشاءاللہ ہم لے کے چلیں گے. جو بچے آج اور پچھلی دفعہ کر چکے، اگلی دفعہ خود اپنے نام یاد رکھنے ہیں آج کی کلاس والے بچوں نے. انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم اینڈ سے بیکورڈ آئیں گے تاکہ ہر بچے کی باری آئے، سب کو سمجھ آئے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بس چند سیکھتے جائیں اور باقی پیچھے رہتے جائیں. انشاءاللہ ہم نے سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، اور جب تک ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی انشاءاللہ ہم اسی کی پریکٹس، اسی کی کیا پورے قرآن میں ہے ہی یہ سب کچھ. تو اب اس کا ترجمہ ہم کس طرح سے کریں گے؟ لوگوں کے رب، لوگوں کے مالک، لوگوں کے الہ، میم اگر انسانوں کہیں تو زیادہ اچھا رہے گا. جی انسان کہہ لیں آپ، بالکل بہت اچھی بات کی. کہ وسوسے ڈالنے والے کے شر سے، یعنی کہ آپ کیا چاہ رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنا چاہ رہے ہو. کس کس سے؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے. یہ ایک شروع کس سے ہو رہا ہے؟ یہ جو سورہ ہے اس کی سٹارٹ کیا ہے؟ قل اعوذ برب الناس. جی بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے کہ اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں. میں پناہ مانگتی ہوں. ٹھیک ہے؟ اب یہ لفظ جب بھی آئے گا نا، جب بھی یہ اعوذ آئے گا، یہ کل اعوذ برب الفلق میں بھی آئے گا، کل هو اللہ احد، اس میں اعوذ نہیں آتا. تو یہ اعوذ جب بھی آئے گا، ایک بات یاد رکھنی ہے کہ زیادہ تر لوگ اس کو پڑھتے ہیں اعوذ باللہ، یعنی کہ حمزہ کے بعد واو لے آتے ہیں، آئین کو ہم کھا جاتے ہیں. تو بہت کوشش کرنی ہے کہ آئین جو ہے وہ نہ کھایا جائے. حمزہ کو ہم علیحدہ پڑھیں اور آئین واو او علیحدہ پڑھیں، 2 علیحدہ ساؤنڈز آئیں. ذو باللہ. کلیئر ہے؟ تو ہم اعوذ پڑھتے ہیں زیادہ تر لوگ اس کو. تو اعوذ حمزہ جو ہے یہ وہی ہے جو ہم نے علامت مضارع سیکھے یتان کے، یا تا حمزہ نون، آ کا مطلب میں، اوز میں آپ کو یاد ہے کہ ہمارے پاس تعویذ ایک ورڈ ہم اردو میں پڑھتے ہیں. تعویذ کا کیا مطلب ہے؟ اس کا کام کیا ہوتا ہے تعویذ؟ حفاظت کرنے والی. جی حفاظت کرنا. ہمارا یہ ایمان یقین جہالت کے دور میں ہوتا تھا کہ اللہ کی ذات نہیں بلکہ یہ تعویذ ہماری حفاظت کر رہا ہے. تو اس میں بھی آپ نے دیکھا آئین واو زے آ رہا ہے، زال. تو یہ اعوذ کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ آپ پناہ کے لیے، حفاظت کے لیے اس کو استعمال کرتے ہو. تو اس کے اندر بھی یہی روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے؟ تو اسی سے یاد رکھنا ہے کہ اس کا مطلب ہوتا ہے پناہ میں آنا. تو اس کے شروع میں جو حمزہ ہے وہ یتان والا ہے جس کا مطلب ہے میں.
تو میں پناہ مانگتی ہوں، تو اس کا مطلب ہوا نا کہ یہ فعل ورڈ ہے، فعل مضارع ہے، میں پناہ مانگتی ہوں۔ اب کس سے مانگتی ہوں؟ تو جب بھی اعوذ آئے گا نا، اس کے بعد دو جو ہے نا وہ ضرور آپ کو جملے ملیں گے۔ پہلا جملہ آپ کو ملے گا بے زیر بی کے ساتھ، اور دوسرا جملہ یعنی کہ وہ ایک علیحدہ جملہ ہوگا جو من کے ساتھ۔ تو جب بھی من سے شروع ہوگا تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ پچھلا جملہ مکمل ہو گیا اور نیا جملہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کا کیا وجہ کہ پناہ مانگنے میں دو چیزیں آتی ہیں، کس سے پناہ چاہتے ہو، تو سے کا مطلب کیا ہوا، من کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سے۔ من سے تو جس سے پناہ چاہتے ہو وہ من سے جملہ آئے گا، اور جس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو، جس کے ساتھ آپ جس کی حفاظت کے ساتھ آنا چاہتے ہو، وہ بے زیر بی سے ہوگا۔ پوائنٹ سمجھ آئی؟ جی تو آگے اعوذ جب بھی آئے گا اس کے بعد دو علیحدہ علیحدہ جملے ہوں گے۔ پہلا جملہ کہ جس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو وہ ہمیشہ بے زیر بی سے شروع ہوگا، اور جس سے پناہ چاہتے ہو وہ من سے شروع ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے یہ دو سیپریٹ جملے ہیں، جہاں من آ گیا تو یہ اگلا جملہ شروع ہو گیا، ٹھیک ہے۔ چھوٹی سی مثال دے کے میں کلاس اینڈ کر رہی ہوں، میں اوپر چلی گئی ہوں۔ جو ہم پڑھتے ہیں روزانہ، میم یہ ایک مرتبہ پھر کہیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں نا اس کی ایک بہت اچھی مثال۔ اعوذ، جی اعوذ آپ کیا پڑھتے ہو سٹارٹ میں؟ اعوذ باللہ شیطان من الشیطان الرجیم من الشیطان الرجیم۔ اعوذ سے شروع ہو رہا ہے کہ نہیں؟ اعوذ سے جی دو حصے ہیں کہ نہیں اس کے اندر؟ اعوذ کے بعد باللہ، کس کی پناہ میں آنا چاہتے ہو؟ ساتھ اللہ کی۔ اللہ کی، اور کس سے پناہ چاہتے ہو؟ دھتکارے شیطان ہوئے سے، شیطان سے۔ تو بی اور من آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ سمجھ آئی جی بات آپ استاذہ، لوگوں کو؟ جی جی استاذہ یہ اعوذ کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ عین واو زال، یہی ہے اس کا روٹ ورڈ۔ ٹھیک ہے استاذ۔ تعویذ میں بھی آپ نے دیکھا نا کہ عین واو اور زے آیا ہوا ہے، تا شروع میں اضافی ہے اور یہ بیچ میں میں نے کہا تھا نا کہ جب بھی 4 لیٹر ہوں گے تو اس میں کوئی نہ کوئی واول ایکسٹرا ہوگا، تو یہ واو ایکسٹرا نہیں ہے، یا ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے ساتھ ہم اس کلاس کو اینڈ کرتے ہیں۔ اب انٹرسٹنگ ہوتا جا رہا ہے کہ نہیں؟ جی استاذہ اس میں یا تو نہیں ہے اعوذ میں؟ تعویذ کی بات کر رہی ہوں اوپر۔ جی جی جی، تو یہ جو سورت ناز میں نا الف تو ہو گیا فعل مضارع کی پہچان، اور تو عین واو زال جو ہے یہ روٹ ورڈ ہو گیا۔ تو یہ پھر فعل ورڈ ہے نا، ایکشن والا ورڈ ہے، فعل مضارع ہے جی جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں کا زمانہ آتا ہے۔ تو ہم کہہ رہے جی ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں آج بھی آپ کی پناہ میں آنا چاہتی ہوں اور مرنے تک آپ کی پناہ میں رہنا چاہتی ہوں۔ کس کے استاذہ ساتھ؟ تو جب اللہ کے ساتھ پناہ میں آنا چاہتی ہوں، اور کس سے پناہ چاہتی ہوں؟ دھتکارے ہوئے شیطان سے پناہ شیطان سے، چاہتی ہوں۔ جی تو استاذہ جب ہم اس کو توڑیں گے تو آئین تو ہو گئی ہے اس کی یتان میں وہ فعل مضارع کی، تو الف الف حمزہ جو ہو گیا، حمزہ ہو گیا جی فعل مضارع کی پہچان، اور آئین واو ارزال ہو گیا روٹ ورڈ۔ بالکل ایسے ہی ہے، اور یہ مل جی کے استاذ، فعل مضارع کا ایکشن ورڈ بن گیا ہے، یعنی کہ فعل ورڈ ہے۔ ہم نے کہا نا قرآن میں یا فعل ہوتا ہے یا اسم ہوتا ہے یا حرف ہوتا ہے۔ اعوذ فعل ہے، بے حرف ہے، اللہ اسم، شیطان اسم اور رجیم اسم، دو تینوں کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، اور من پھر ایک حرف آ گیا۔ تو انٹرسٹنگ ہوتا دیکھ جا رہے رہا ہے کہ نہیں ہوتا جا رہا؟ ہاں چلیں، آپ لوگوں کا ٹائم کافی اوپر لے لیا ہے،
معذرت اس کی، لیکن الحمدللہ بس آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے پریشان ہو کے بھاگنا نہیں ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے سٹارٹ لیا ہے نا، اور اب ہر صورت میں ہم نے یہی 5 چیزیں دیکھنی ہیں، اور پھر انشاءاللہ جب جملے کی بھی پہچان کر لیں گے تو پھر آپ کو اور اچھے سے سمجھ آنا شروع ہوگا۔ کلیئر ہوا؟ جی انشاءاللہ۔ چلیں آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں پھر ملیں گے اور پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پھر ایسے فنگر ٹپس پہ آنا شروع ہو جائے گا۔ بس بھاگے کوئی نہ، یہ میری شرط ہے۔ جی استاذہ ریکارڈنگ اسٹاپ کر لیجیے۔